الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت اور پیار کے ساتھ مل کے پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر اور کی محمد سے وفا ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں سرور انبیاء نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کو کامل ایمان، صحیح عقیدہ اور نجات پانے والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات حق بولنے کی، حق سننے کی، حق پر عمل پیرا ہونے کی اور حق کو آگے پھیلانے اور پہنچانے کی صلاحیت اور قابلیت نصیب فرمائے۔ رب کائنات مجھے اس ممبر و محراب کی عزت و آبرو کا صحیح معنوں میں دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محتشم، دور حاضر کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، ہمارے نہتے مظلوم اور معصوم فلسطینی بھائیوں پر یہ دنیا کے کسی فرض سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ہر کسی کو نظر آ رہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تم سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت اور ان کے مذہب کی پیروی کرو۔ تم اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین میں چلے جاؤ، پھر وہ تمہاری بات سنیں گے، وگرنہ تمہاری معاہدوں کی اور تمہاری بات چیت کی، تمہاری صلح کی، تمہاری دوستیوں کی ان کی نظروں میں کوئی حرمت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کو معلوم ہے کہ بیت المقدس ایک مقدس شہر ہے اور فلسطین کے اندر القدس میں آباد ہے۔ القدس نامی شہر میں فلسطین میں، جس میں قبلہ اول جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ رہ چکا ہے، مسجد اقصی بیت المقدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ واقعہ یہی یہودیوں کا بھی قبلہ ہے، یہ عیسائیوں کا بھی قبلہ ہے اور مسلمانوں کا بھی ایک وقت میں قبلہ اول رہ چکا ہے۔ آج وہاں پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہماری ہی مائیں ہیں، ہماری ہی بہنیں ہیں، ہماری ہی بیٹیاں ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے آج بھی فلسطین میں مسجد اقصی کے دروازوں کو چیمتے ہوئے اور اپنا حق لینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں
اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج وہ مسلم تنظیمیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں جو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال کرتی ہیں، آج ان کے سامنے انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے اور عالمی زمین ان کے سامنے مردہ ہے۔ 1947 کے اندر پاکستان آزاد ہوا تھا۔ اس کے ایک سال کے بعد 1948 کے اندر اسرائیل نے اپنے الگ وطن، الگ ریاست اور الگ ملک کے قیام کا اعلان کیا تھا، اور آج تک اسرائیل کے الگ ملک، الگ ریاست اور الگ قیام پر قانونی حیثیت سے اعتراضات اٹھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1948 کے اندر یہ فرما دیا تھا کہ اسرائیل جو ہے یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ ہیں، اور کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کسی صورت میں بھی نہیں کریں گے۔ اور آج تک کتنی حکومتیں پاکستان میں آئی اور گئی، کسی ایک نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اور پاکستان کے ساتھ اور بھی کئی مسلم ممالک ایسے ہیں جو آج بھی اسرائیل کا وجود تسلیم نہیں کرتے۔ وہ مانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے یہ ناجائز قائم ہوا ہے، اور آج بھی اسرائیل کی پشت پناہی سپر پاور کر رہا ہے، جس کی بنا پر اسرائیل دندناتا پھر رہا ہے اور سرے عام مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اگر پاکستان کے ساتھ اسرائیل کا موازنہ کیا جائے تو موازنہ بنتا نہیں۔ پاکستان اپنے رقبے کے اعتبار سے بھی اسرائیل سے کئی گنا بڑا ہے۔ پاکستان اپنی آبادی کے اعتبار سے بھی اسرائیل سے کئی گنا بڑا ہے۔ اپنے جدید اسلحے اور ہتھیار کے اعتبار سے بھی اسرائیل سے بڑا ہے، اور اپنی بہادر افواج، ان کی جدوجہد، ان کی کوششیں اور ان کی ہمتوں کے اعتبار سے بھی پاکستان اسرائیل سے اتنا بڑا ہے کہ ان کا ان کے ساتھ مقابلہ زمین و آسمان جیسا مقابلہ ہے۔ پاکستانی بہادر افواج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا پاکستان اسرائیل سے جنگ میں مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو میں نے کہا اس کا تو پاکستان سے مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ سن 2025 کے مطابق پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے زائد ہے، اور اسرائیل کی آبادی 94 لاکھ ہے۔ 94 لاکھ کی آبادی والا ملک 56 اسلامی ممالک جو مسلم امہ کہلاتی ہے، ان سب سے 94 لاکھ کی آبادی والا ملک ٹکر لے رہا ہے، اور عالمی ضمیر مردہ ہوگا جو اپنی آزادی کے لیے، اپنی جدوجہد کے لیے، اپنی پہچان کو قائم رکھنے کے لیے حق موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں آج دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، انہیں باغی کہا جا رہا ہے، ان کے لاشیں گرائے جا رہے ہیں، اور جو ناجائز اور حرام طریقے سے قتل و غارت، بمباری، بربریت اور ظلم و تشدد کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کی پشت پناہی بھی کی جا رہی ہے اور ان کی تعریفیں بھی کی جا رہی ہیں۔ الامان والحفیظ، ابھی حال ہی میں امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے اندر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات کے اندر جنگ بندی کے معاہدے کی باتیں بھی ہو رہی تھی۔ ایک طرف جنگ بندی کے اعلان ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل نے جو مظالم ڈھائے ہیں، امریکن صدر ان مظالم کا اور تشدد اور بربریت کی تعریفیں بھی کر رہا، تعریفیں بھی کی جا رہی ہیں،
جنگ بندی کے معاہدے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ الگ اعلان یہ بات کہی بھی جا رہی ہے کہ ہم غزہ کی پٹی کو امریکہ میں شامل کر لیں، ہم غزہ پہ قبضہ کر لیں گے۔ علامات پر حبیب اتنے بڑے بڑے اعلانات سننے کے بعد بھی مسلمان غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم یہ ساری باتیں سوئے ہوئوں کو جگانے کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم جاگتے ہوئوں کو جگانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں انہیں کہی جا رہی ہیں جو پہلے ہی جان رہے ہیں، جن کو پہلے ہر بات کا علم ہے، جنہیں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ٹاک شو پہ بیٹھ کر ٹی وی کے اندر 10 گھنٹے بھی ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی کی چپل بھی گم ہو جائے تو 10 گھنٹے بات ہو جاتی ہے، جگہ ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہمارے پاس زبان نہیں تو حق بولنے کے لیے نہیں، ایک ہمارے پاس وقت نہیں تو فلسطین کے نہتے مظلوم اور مظلوم مسلمانوں کی امداد کے لیے نہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، اور مسلمان کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی پہ لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ مسلمان مسلمان پہ ظلم کرتا ہے، نہ مسلمان کو ذلیل کرتا ہے، اور نہ ہی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا، کسی کے بھروسے آخرے پہ نہیں چھوڑتا۔ جہاں مسلمان اپنے بھائی کو پکارتا ہے تو مسلمانیت زندہ ہونی چاہیے۔ مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی پکار پر، آندھی ہو یا طوفان، دن ہو یا رات، اپنے مسلمان بھائی کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے اس کی مدد کے لیے میدان عمل میں آ جاتا ہے۔ یہی مسلمان کی پہچان ہے، یہی مسلمان کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہی انسانیت ہے۔ آج ہم جانوروں کی، کتوں بلوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے حقوق کا لحاظ رکھا جاتا ہے، لیکن انسانی حقوق کے پرخت سے اڑا دیے جاتے ہیں، انسانی حقوق کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ علامات پر حفیظ بیت المقدس جسے مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور کل کتب حدیث میں روایت آئی ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے خاص کر سفر کرنا ہو، خاص سفر اور زیادہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا ہو تو 3 مسجدوں کے علاوہ خاص سفر اور زیادہ ثواب کی نیت سے سفر، 3 مسجدوں کے علاوہ اور کسی طرف سفر نہ کرو، صرف ان 3 مسجدوں کی جانب خاص قسم کا سفر اور زیادتی ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ تو کون سی ہے؟ ہمارے کعبہ اللہ کی مسجد، مسجد حرام۔ اگر زیادہ ثواب کی نیت ہو اور خاص سفر کرنا ہو تو پھر کعبہ اللہ کی مسجد حرام کا سفر کرو۔ اگر خاص سفر کرنا ہو اور ثواب کی زیادتی طلب ہو تمہیں تو پھر میرے مسجد نبوی کی جانب رکھ کے سفر باندھنا اور میری مسجد نبوی کا سفر کرنا۔ اور تیسرے مقام پہ حضور نے فرمایا، اگر خاص سفر کرنا ہو اور زیادتی ثواب کی نیت سے سفر کرنا ہو تو پھر بیت المقدس اور مسجد اقصی کی جانب سفر کرنا۔ جن کے سفر کو حضور مقدس سفر کہہ رہے ہیں، آج وہ مقدس آبادی لہو لہان ہے، آج وہ پکار رہی ہے، آوازیں دے رہی ہے۔ اگر آج نہیں اٹھے تو فلسطین کے زندہ ہوتے معصوم بچے قیامت تک ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ہمارا حق ہے۔ ایک صحابیہ نے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ مسجد اقصی کے اندر نماز ادا کرنا باقی مسجدوں میں نماز ادا کرنے سے کتنا بہتر ہے، کتنا زیادہ بہتر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ سے فرمایا کہ مسجد اقصی میں نماز ادا کرنا باقی مساجد میں نماز ادا کرنے سے 1000 گنا بہتر ہے،
1000 گنا. اور دوسرے مقام پہ حضور نے فرمایا مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے. 25,000 نمازوں کے برابر ہے. اللہ اکبر. اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں, میں کمزور ہوں, آقا میرا دل چاہتا ہے کہ مسجد اقصی میں جاؤں, وہاں ایک نماز ادا کروں, وہ سجدے کر کے آؤں, لیکن آقا میں وہاں جا نہیں سکتی, جانے کی طاقت نہیں, اتنی شکل نہیں ہے میرے اندر, اتنی صلاحیت نہیں وہاں پہنچ سکوں. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو فرمایا اے خاتون اگر تو نہیں جا سکتی تو نہ جا, لیکن مسجد اقصی کے چراغوں کو روشن کرنے کے لیے وہاں تیل تو دیکھ سکتی ہے نا. کا مسجد اقصی کے دیے روشن کرنے کے لیے تیل بیچ دے, تو مسجد اقصی کے چراغوں کو روشن کرے گی تیل بیچ کے, اللہ تمہیں گھر بیٹھے 1000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے. آج اسی مسجد اقصی کے چراغ گل کیے جا رہے ہیں, اسی کی روشنیاں مٹائی جا رہی ہیں, اسی میں اندھیرے اور تاریکیاں چھانے کے لیے اس کے انتظام اور انصراف کیے جا رہے ہیں. اور مسلم امہ غفلت کی نیند سو رہی ہے, سب کچھ جاننے اور دیکھنے کے باوجود عالمی زمین مردہ ہو چکا ہے, اس پہ دوسری رائے کوئی نہیں. ہم وہ انسان ہیں کہ جو بات 10 دن بعد میں ہونی ہے ہمارے سورسز پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ بات ہونی ہے, لیکن اپنے مسلمان بھائی کے حقوق کے لیے ہمارے کانوں میں 1000 بار وہ بات ڈالی بھی جائے تو نہ ہمارا دل قبول کرتا ہے نہ ہمارے کان سے وصول کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ 2 کام اسی لیے ایک سے سنے اور دوسرے سے نکالتے. الامان والحفیظ پاکستان کا سبز ہلالی پاسپورٹ, اس پہ دنیا بھر کے ویزے لگ سکتے ہیں لیکن اسرائیل کا ویزا نہیں لگ سکتا. اتنی نفرت اسرائیل سے کہ پاکستان کا پاسپورٹ اسرائیل نہیں جا سکتا. یہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اگر ہم تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو آج ہمارے پاسپورٹ پر بھی اسرائیل کا ویزا ہوگا. نہیں مانتے اس ملک کو اور نہیں لگاتے اس کا ویزا اور نہیں جاتے اسرائیل میں, اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو جواب بھی دینا, اپنا حساب بھی دینا. یہ جاننے کے باوجود اس ملک کا ویزا نہیں لگ سکتا, پھر بھی ہم مظالم ڈالنے پر خاموش رہے. خاموش. نہ کبھی ہم نے اپنی آواز نکالی, نہ کبھی احتجاج ریکارڈ کروایا, نہ کبھی احتجاجی مظاہرے کیے, اور نہ کبھی سوشل میڈیا پہ بات کی, اور مسائل میں ہم الجھ کے رہ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, اور مسلمان جہاں بھی رہے مسلمان آپس میں جسد واحد کی طرح ایک جسم اور ایک جان ہے, کائنات کے سارے مسلمان. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جان اور ایک جسم قرار دے دی. جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو جائے تو دوسرا حصہ خود بخود اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. پاؤں کے ناخن میں ریشہ پڑ جائے تو ہمارے دماغ تک اس کی تکلیف جاتی ہے, دل بھی محسوس کرتا ہے, اور آنکھیں اس کی اتنی ہمدرد بن جاتی ہیں کہ آنکھیں اس کے لیے آنسو آتی ہیں. انسان کے جسم کے اندر, پوری باڈی کے اندر سب سے اہم جو حصہ ہے وہ دماغ ہے. دل بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے لیکن دماغ سب سے اعلیٰ ہے. دماغ ہی جو بات سوچ کے دل میں ڈالتا ہے وہ کام آگے ہوتا ہے. دماغ ہر کام کا فوراً ایکشن لیتا ہے, فوراً ڈیسیژن لیتا ہے. اور انسان کے وجود کے اندر جو سب سے کم تر حصہ جسے ہم سمجھتے ہیں وہ انسان کے پاؤں ہیں.
کسی کو دانا دینا ہو تو کہتے ہیں یہ بندہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، یعنی پاؤں سب سے کم تر ہے اور یہ بندہ کم تر جگہ پر ہے۔ کسی کو مزید رسوا کرنا ہو تو کہتے ہیں یہ تو میرے پاؤں کی ٹھوکر کے برابر بھی نہیں، یعنی پاؤں کو توڑ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، انہیں جسم میں کم تر سمجھا جاتا ہے، اور جسے کم تر ثابت کرنا ہو اسے پاؤں کی ٹھوکر سے ضرب دی جاتی ہے، مثال دی جاتی ہے اس کی۔ تو دماغ سب سے اعلیٰ جسم میں اور پاؤں سب سے کم تر ہے، لیکن ایک جسم کا حصہ ہے۔ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، اگر آپ کے پاؤں کے چھوٹی انگلی کے اندر زخم ہو جائے، اسے کوئی تکلیف ہو، تو پاؤں کا کم تر حصہ ہے اور دماغ اعلیٰ حصہ ہے جو فوراً ایکشن لیتا ہے، فوراً ہر چیز کو سوچ لیتا ہے، کرنے پہ آمادہ کر دیتا ہے۔ پاؤں کے چھوٹی انگلی پہ زخم ہو جائے تو کیا دماغ یہ کہے گا کہ میرے پاس ٹائم نہیں؟ یہ تو پاؤں بالکل کم تر حصہ ہے، اس کے بارے میں نہ سوچو، اسے ہاسپٹل نہ لے جاؤ، مرد پٹی نہ کرو، میرے پاس ٹائم نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ کبھی بھی دماغ ایسا نہیں سوچے گا، اس لیے کہ یہ اسی جسم کا حصہ ہے جس کا حصہ دماغ ہے، یہ دونوں ایک جسم ہے۔ اگر چھوٹی انگلی میں زخم اور تکلیف ہوگی تو جتنی تکلیف انگلی میں ہے اتنی تکلیف دماغ کو بھی پہنچے گی، دل کو بھی ہوگی، آنکھیں بھی روئے گی، سارا وجود پریشان ہو جائے گا کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ جو ہے تکلیف میں ہے، سارا وجود تکلیف میں آ جائے گا، اور دماغ فوراً ڈیسیژن لے گا، فیصلہ کرے گا، ایکشن لے گا کہ اس کا فوراً علاج کیا جائے۔ اگر ایک انگلی بیکار ہو گئی تو پورا پاؤں بیکار ہو سکتا ہے، اگر پاؤں بیکار ہوا تو پوری ٹانگ بیکار ہو سکتی ہے، اور اگر ٹانگ گئی تو یہ زہر سارے وجود میں پھیل سکتا ہے۔ اگر انگلی کو تکلیف ہے تو دماغ تک سارا وجود اس کی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا اور تکلیف کو محسوس کرے گا، اس لیے کہ جسم ایک ہے۔ اسی طرح مسلمان ایک جسم ہے، ایک جان ہے، میرے رسول نے فرمایا، لیکن کیٹیگریاں ہیں، بعض مسلمان غریب ہیں، لاچار ہیں، شام کے کھانے کے لیے لقمہ پاس نہیں ہوتا، اور بعض مسلمان اتنے امیر ہو جاتے ہیں کہ وہ تیل کے کنووں کے مالک بن جاتے ہیں، وہ سونے کے پہاڑوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ لیکن مسلمان کا بھائی ہونے کے ناطے کوئی تیل کے کنویں کا مالک ہو، کوئی سونے کے پہاڑوں کا مالک ہو، اور ادھر دوسرا مسلمان شام کے لقمے پہ بس رہا ہو، پھر بھی یہ سارے رسول اعظم کے فرمان کے مطابق ایک جسم ہے، ایک جان ہے۔ اگر تیل کے کنووں کا مالک بن کر اور سونے کے پہاڑوں کا مالک بن کر کوئی بندہ غریب مسلمان کو جھڑک دے اور کہے کہ یہ تو کمتر ہے، یہ غریب ہے، تو سمجھے اس نے غریب کو نہیں جھڑکا، اس نے اپنے جسم کا ایک حصہ کاٹ دیا ہے۔ اگر غریب کو تکلیف ہوگی، اگر غریب ظلم میں پسے گا، اگر غریب مارا جائے گا تو کل امیر کی باری بھی آ جائے گی، اس لیے کہ جسم کا حصہ ہے۔ اگر اسے نقصان ہوگا تو تمہارا نقصان لازمن ہوگا، اگر یہ ذلیل ہوگا تو تمہیں ذلیل لازمن کیا جائے گا۔ لہذا کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، سارے مسلمان برابر ہیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، اور کبھی آپ نے مسلمان بھائی کو ذلیل ہوتے نہیں دیکھتا، مسلمان بھائی پہ ظلم ہوتے نہیں دیکھتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی پہ ظلم ہوتے دیکھ کر خاموش رہے تو اس کی خاموشی ظالم کا ساتھ دے گا، مظلوم کا نہیں، ظالم کا ساتھ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو اور مظلوم بھائی کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں پر ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظالم کی مدد اس طرح کرو کہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روک دو، مظلوم کی آواز پہ لبیک کرو، اس کی مدد کے لیے جاؤ، اور ظالم کی مدد اس طرح ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکو۔ تم ظالم کو ظلم سے روکو گے، مظلوم کی پکار پہ لبیک کہو گے تو یہ مظلوم کی بھی مدد ہو جائے گی، اگر ظلم کرنے والا مسلمان ہوا تو ظالم بھائی کی بھی مدد ہو جائے گی۔
وہ بھی گناہ کے راستے سے ہٹ کے ہدایت کے راستے پہ آ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آج ہمارے سامنے کشمیر دیکھے کیا ہو گیا، برما میں کیا کیا نہیں ہوا، زندہ لاشیں لٹکائے گئے. ہمارے سامنے غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، بیت المقدس کے اندر کیا پامالیاں کی گئی. غزہ میں 55,000 مسلمان شہید ہوئے، ایک تو نہیں. ہم ایسے مسلمان ہیں کہ گھر میں اگر کوئی بھائی یا بیٹا یا باپ یا ماں کوئی ایک فوت ہو جائے تو ہم کئی دن کئی مہینے صدمے سے باہر نہیں آتے. ہم اپنا کھانا پینا بھول جاتے، بیمار ہو جاتے، جسم مفلوج ہو جاتے. لیکن وہی مسلمان جو ہر روز سوشل میڈیا پہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں لیکن آواز نہیں ہوتی، بولتے نہیں ہم. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر ہم کیسے کہیں کہ مسلمان کے بھائی؟ ہم تو بھائی بن کے نہیں رہ رہے. بھائی کا احساس بھائی کو ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں ہوتا. ہمیں فلسطین کا احساس کرنا ہوگا، غزہ کا احساس کرنا ہوگا. العماد والحفیظ. تو مسجد اقصیٰ کی اگر بات کی جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا معراج دیکھے وہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ جڑا ہوا جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور فلسطین کے شہر القدس میں موجود ہے جہاں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مسجد اقصیٰ گئے اپنی براق پہ سوار ہو کر، اللہ نے کل انبیاء کو پہلے وہاں بلا دیا. ساری دنیا میں انبیاء علیہ السلام پہلے تھے. میں اپنی قبروں سے نکل کر آج مسجد اقصیٰ میں آ جاؤں. آج میرا محبوب یہاں تشریف لا رہا. وہ میرا محبوب تو ہے ہی لیکن وہ ساری کائنات کا بھی محبوب ہے، انبیاء کا بھی محبوب ہے، فرشتوں کا بھی محبوب ہے. اور آج وہ ساری انسانیت میں سے جو بہترین جماعت انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے ان کا امام بننے کا لقب پانے کے لیے آ رہا ہے. جب حضور امام الانبیاء بنے، مسجد اقصیٰ گئے، نماز پڑھائی، معراج ہوا، واپس تشریف لائے تو حضور فرماتے صبح میں نے مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کی مسجد کے سیر میں مطاف میں کھڑے ہو کے اپنے معراج کا اعلان کیا کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، پھر وہاں سے پہلے آسمانوں ساتوں آسمانوں سے اتر اللہ کی بارگاہ میں گیا، اللہ کا دیدار کیا، پھر واپس آ گیا. جب حضور نے بیان کیا تو مشرکین مکہ 27 قبیلوں کے سردار وہاں موجود تھے. ابو جہل بھی موجود تھا. انہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی بھی تھی، وہ تاجر تھے، جاتے آتے تھے. انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے تو بتائیں مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھی، اس کے پلر کتنے تھے. جو بندہ کسی مقصد پہ جاتا ہے تو اس کی نگاہ اپنے مقصد پہ ہوتی ہے. ہو سکتا میرے رسول نے دروازوں کی طرف دھیان نہ دیا ہو، کھڑکیاں پلر کی طرف دھیان نہ دیا ہو، لیکن جب مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کر دیا تو اللہ پاک نے اسی لمحے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر مکہ کی وادی میں مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے کر دیا. مسجد اقصیٰ سامنے آ گئی. میرے رسول نے اپنی نگاہوں سے مسجد اقصیٰ کو دیکھا اور بتایا اس کے دروازے اتنے ہیں، پلر اتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں اتنی ہیں. سارا کچھ جو اعتراضات تھے گن گن کے حضور نے بتا دیا. تو مسجد اقصیٰ اتنی مقدس ہے کہ ایک بار مسجد اقصیٰ میں چل کر میرے مصطفیٰ گئے تھے. صرف ایک بار چل کر میرے مصطفیٰ گئے اور پھر اگلی بار مسجد اقصیٰ خود چل کر مکہ المکرمہ میں میرے مصطفیٰ کے سامنے آئے. ایک بار میرے محبوب جس مسجد کو دیکھنے گئے وہی مسجد اگلی بار میرے محبوب کو دیکھنے مکہ المکرمہ میں آئی اور حضور کے سامنے پیش ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. پوری دنیا کی مساجد لے لے بشمول کعبہ معظمہ اور مسجد نبوی،
جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ہر نبی نے کعبۃ اللہ میں آ کر سجدہ نہیں کیا. 70,000 کا لفظ آتا ہے جنہوں نے کعبۃ اللہ کا طواف و حج کیا. لیکن مسجد اقصی کو یہ اعزاز حاصل ہے, مسجد اقصی کی یہ خصوصیت ہے, مسجد اقصی کا یہ مقام ہے کہ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس مسجد نے کل انبیاء کے قدموں کو چوما. مسجد اقصی میں سارے نبیوں نے نماز پڑھی, سارے انبیاء نے سجدہ کیا. اور مسجد اقصی فلسطین کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں پر کل انبیاء کے نالین لگے. تو کتنی مقدس سرزمین ہوگی جہاں پر سارے انبیاء کی خوشبو محسوس ہوئی, جہاں پر اکثر انبیاء علیہ السلام نے ہجرت کی. بہت سارے انبیاء علیہ السلام اپنے وطنوں سے ہجرت کر کے فلسطین گئے, اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے مزارات فلسطین میں ہیں, ادھر موجود ہیں. فلسطین کو میرے محبوب نے اپنے سجدوں کی زمین سے شرف عطا فرمایا, میرے محبوب کے نالین وہاں لگے. اور آج بھی مسجد اقصی میرے محبوب کو پکار رہی ہے, آج بھی مسجد اقصی آوازیں دے کے کہہ رہی ہے ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین میں آ. اے محبوب تیرے نالین لگے ہوئے صدیاں گزر گئی, دیر ہو گئی, آج مسجد اقصی پھر تیرے نالین کی قدم بوسی کرنے کے لیے ترس رہی ہے. اے محبوب ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. آج بھی مسجد اقصی منتظر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر دیکھیں کہ مسجد اقصی وہ مسجد ہے فلسطین کے اندر ہجرت کے بعد جس مسجد کی جانب منہ کر کے 17 مہینوں تک میرے مصطفیٰ نے نمازیں پڑھی. 17 مہینوں تک میرے محبوب نے مدینہ طیبہ میں آ کر بیت المقدس اور مسجد اقصی کی جانب منہ کر کے نمازیں پڑھی. یعنی 17 مہینے میرے محبوب اپنی نماز میں مسجد اقصی کو دیکھتے تھے, اور 17 مہینے مسجد اقصی میرے محبوب کے مقرر کو دیکھتے تھے. ایک بار میرے مصطفیٰ جسے دیکھ لیتے پھر رب کی رحمتیں اس کی آگوش سے کبھی ختم نہیں ہوتی. تو جو مسجد اقصی اللہ کی رحمتوں کا مرکز اور محور ہے, جو میرے مصطفیٰ کی نظر عنایت اور توجہ کا مرکز اور محور ہے, اس مسجد اقصی میں سجدہ کرنے والوں کو آج نہیں روحان کیا جاتا. آج بھی میرے کانوں میں وہ آواز آتی ہے, وہ ویڈیو محفوظ ہوگی, شاید آپ نے دیکھی ہو, نیٹ سے مل جائے گی. ایک بوڑھی ماں بیت المقدس اور مسجد اقصی کے دروازے کو پکڑ کر آوازیں دے رہی تھی کہ لوگوں کوئی مولا کائنات کو میرا پیغام دے کر, کوئی المرتضیٰ کو جا کر بتاؤ کہ تمہاری ماننے والی یہ خاتون اس کے بچے آج مدارس کے اندر ہے. آوازیں دے رہی تھی کہ علی المرتضیٰ کو بتاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اگر فلسطین کو آج نقصان ہوا تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, کل یہ نقصان ہم پہ بھی ہو سکتا ہے, اور یقیناً ہوگا. آج ہمیں ان کی پکار بننا چاہیے, ان کی آواز میں لبیک کہنا چاہیے, اور جتنا ہو سکے ان کے لیے اپنی احتجاجی مظاہرے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری مائیں بہنیں وہاں کٹ رہی ہیں, پس رہی ہے, عزت پامال کی جاتی ہے. الامان والحفیظ. میں کبھی سوچتا تھا کہ فلسطین کے مسلمان اتنے مضبوط ہیں, ہمارے معاشرے میں تو ایک بچہ فوت ہو جائے تو ماں باپ اپنی ہمت ہار دیتے, صدمہ نہیں جاتا. پونے 2 سالوں سے فلسطین کے مسلمان سینکڑوں لاشیں اٹھا چکے, 55,000 مسلمان شہید ہو گئے, 2 لاکھ سے زائد مسلمان زخمی ہوئے اور معذوری کی حالت میں زندگی جی رہے. اللہ اکبر کبیرہ. 70% سے زائد آبادی ملبے میں تبدیل ہو گئی ہے. 70% سے زیادہ گھر مسمار کر دیے گئے, ہاسپٹل برباد کر دیے گئے, تعلیمی ادارے برباد کر دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے زمین بھی مردہ ہوتے چلے. ایک بچہ فوت ہو جائے تو خاندان کئی مہینے صدمے سے باہر نہیں آتا, ہاتھ نیچے گر پڑتے,
لیکن فلسطین کے بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، بہنوں میں اور ماؤں میں اتنی طاقت ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لاشیں اٹھانے کے بعد آج بھی اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، آج بھی حق کی آواز میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تلاش کرتے کرتے میں ایک مقام پہ پہنچا اور مجھے رسول اعظم کی ایک حدیث ملی جسے مسند ابی یعلا کے اندر امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں اور مسند ابی یعلا کی 3616 نمبر حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے اپنے ختم نبوت کا خطبہ دیتے ہوئے 14 صدیاں پہلے میرے محبوب نے اعلان کر دیا تھا، میں لا تزال اصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولہ، لا تزال اصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب بیت المقدس الی ان تقوم الساعۃ۔ دو چیزیں بیان فرمائی کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ کے لیے ملک شام کا دارالخلافہ دمشق اس کے دروازوں پر اور اس کے اطراف و کنار کے اندر میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ ڈٹ کر قائم رہے گی اور جو باطل کا مقابلہ کرے گی لڑتی رہے گی، اس کی قوت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور ساتھ فرمایا لا تزال اصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب بیت المقدس، میری امت کی ایک عظیم و شان جماعت ہمیشہ بیت المقدس میں فلسطین کے اندر مسجد اقصی کے دروازوں میں جمتی رہے گی اور کھڑی رہے گی، کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی اور ہمیشہ باطل کے مقابلے میں لڑتی رہے گی، کٹ بھی جائے گی مگر پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے گی۔ 14 صدیاں پہلے میرے محبوب نے اپنے علم غیب سے یہ بات بتا دی کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، آخری سانس تک لڑیں گے، لاشیں بھی اٹھائیں گے، جنازے بھی پڑھیں گے، شام کو سینے پہ گولی کھائیں گے اور صبح فجر کی نماز پڑھنے مسجد اقصی جائیں گے، ان کے گھروں پہ بم برسائے جائیں گے اور جمعے کی نماز پڑھنے مسجد اقصی میں آئیں گے، پتہ بھی ہے ذبح ہو جائیں گے، لیکن یہ پیشن گوئی میرے محبوب نے 14 صدیاں پہلے کر دی اور ساتھ میرے رسول نے یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں انہیں کمزور نہ سمجھنا اور یہ نہ سمجھنا کہ وہ اپنے حق کے لیے 1-2 دن یا 4 سال 5-10 سال لڑیں گے، نہیں، ما اعلان تقوم الساعۃ، وہ قیامت کی صبح تک لڑتے رہیں گے، کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور میں لا تضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق، کا کوئی دنیا کی طاقت ان بیت المقدس اور فلسطین کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر میری امت کی جماعت کے لڑنے والوں کو کوئی دنیا کی طاقت گولی مار کے ذلیل نہیں کر سکتی، بمباری سے ذلیل نہیں کر سکتی، نقصان نہیں دے سکتی، گن مسمار کر کے تعلیمی ادارے ہاسپٹل ختم کر کے بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نقصان کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی ان کے قدم چومے گی، آخرت ان کے نصیب میں ہے، نقصان اس لیے نہیں پہنچا سکتی کہ وہ ہر وقت رسول اعظم کی نگاہوں میں، انہیں مصطفیٰ کی نگاہ 14 صدیاں پہلے بھی دیکھ رہی تھی، آج بھی دیکھ رہی ہے، ان کے پیچھے طاقت مستحبی ہے، ان کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوں گے، ان کی ہمت نہیں ٹوٹے گی، ان کی طاقت نہیں ٹوٹے گی، انہیں مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ کبھی ہمت آنے والے نہیں ہے۔ آج نتنیاہو کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی جتنی بھی ملاقاتیں ہو جائیں، دنیا کے کونوں کونوں میں چھپ کے ملاقاتیں کر لیں اور جتنے بھی منصوبے بنا لیں، انہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت حاصل ہے، کوئی فلسطین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کی غیبی مدد آئے گی، پہلے بھی آئی تھی، اللہ نے اپنے گھر کو بابیلوں سے بچا لیا تھا، ہاتھی مروا دیے تھے، آج اگر میرا اللہ چاہے تو انہیں چمٹیوں سے مروا سکتا۔ اللہ کی غیبی مدد آئے گی اور رسول اعظم کی نصرت و تائید فلسطین کے مسلمانوں کو حاصل رہے گی اور غزہ
اپنی جنگ لڑ رہا ہے، غزہ میں رہنے والا مسلمان جو ہے اسی کا حق ہے وہ بھی غزہ میں رہے، غزہ کسی اور ملک میں شامل نہیں ہوگا۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، چھوٹا بندہ ہوں لیکن بڑی بات کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس ایک ہی حل ہے، ایک حل باقی ہے بس کہ ہم دو کام کر لیں۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ ایک کام وہ ہے جو رسول اللہ کے صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اور ایک کام وہ ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ یہ دو کام ملا کے کر لے، کفر اپنی موت خود مر جائے گا، وہ خوف کے ساتھ مر جائے گا۔ کافر ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، کافر کبھی بہادر نہیں ہوتا۔ ان کو بہادر ہم نے کیا ہے، ان کو دلیر ہم نے کیا ہے، ان کی قدم بوسی کر کے، دوستی کی پینگیں بنا کر۔ اگر آج ہم یہ دو کام کر لیں، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تو آپ نے سینہ تان کے کہا میرا نام ہے اسلام، میرا نام کیا ہے؟ اسلام۔ کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے باپ کا نام بھی اسلام ہے۔ کہا دادا کا نام بھی اسلام ہے۔ کہا میرے بچوں کا نام اسلام، میری بیوی کا نام اسلام، اور قیامت تک آنے والی ساری نسلوں کا نام اسلام ہی رہے گا۔ یعنی مسلمانیت کو مقدم رکھا، پہلے رکھا۔ آج بھی اگر ہمیں کوئی للکارتا ہے تو سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کا ساتھ دیں گے، باقی معاہدے باقی باتیں ساری باتیں، پہلے مسلمان و اسلام ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی مولا علی شیر خدا سے جنگ ہوئی، فوجیں بیٹھی تھی، جنگ ہو رہی تھی، اسی جنگ کے دوران روس سے خط آتا ہے، اور خط میں لکھا گیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ علی ہم تم پہ حملہ کریں گے اور تمہیں مٹا دیں گے۔ خط مولا علی کو آیا تھا، اب چاہیے تھا کہ مولا کائنات اس کا جواب دیتے، لیکن نہیں، جواب مولا کائنات نے نہیں دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات میں وقت ایک جنگ ہو رہی تھی، اس کے باوجود اس خط کا جواب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آپ نے جواب دیا، کہا ان کے الفاظ تھے، کہا اے روس کے کتے، تم نہیں جانتا کہ مولا کائنات کون ہے؟ ہم اپنے گھر میں 1000 بار لڑیں، یہ ہماری گھر کی لڑائی ہے، لیکن اگر تمہیں مولا کائنات میں حملہ کرنے کا سوچا بھی تو علی مرتضیٰ شیر خدا سپہ سالار ہوں گے اور امیر معاویہ ان کا سپاہی بنے گا، اور ہم تیرے پر خرچے اڑا کے رکھ دیں گے۔ اگر آج بھی مسلمان یہ سوچے کہ سب سے پہلے اسلام ہے، اور اگر کسی بھی مسلمان ملک کی اجازت کو نے میری نگاہ سے دیکھا تو دوسرا مسلمان ملک پہلے آگے ہو جائے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ اسی طرح سارے ملے اور اتحاد کی اتفاق کی ایک لڑی میں پرو ڈالے، اور اکٹھے ہو کر اگر ایک اعلان کرتے ہیں دوسرا اعلان کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، کفر اپنی موت خود مر جائے گا۔ وہ بزدل ہیں، وہ دلیر نہیں، خود مر جائیں گے، فلسطین سے خود دستبردار ہو کے بھاگ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ 20 سالوں تک امریکہ کی فوج افغانستان میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور 20 سالوں کے بعد اپنی شکست مان کر دم دبا کے افغانستان سے بھاگی۔ بھاگنا انہیں کو ہوگا، یہ بزدل ہیں۔ فلسطین کو اللہ کی مدد آئے گی، غزہ کو اللہ کی مدد آئے گی، بیت المقدس اور مسجد اقصی میرے رب کی حفاظت میں ہے، رسول اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ہمیں مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے ہوں گے اور ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا، اپنے مظلوم بھائیوں کی پکار میں لبیک کہنا ہوگا۔ آج دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاجات ہو رہے ہیں، ہمیں بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے فلسطین بھائیوں کا ساتھ دیں۔ اسی سلسلہ میں آج